ورگا زمانے دا کوئی پیر وکھا سبحان اللہ سبحان اللہ، علی ورگا زمانے کے کوئی پیر دکھا مینو، علی کی شان ولایت کیا۔ انشاءاللہ تعالی جیسا کہ آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں یہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، آئیے ہم مفتی اکرام کی جانب بڑھتے ہیں اور جیسا کہ حدیث پاک پر روشنی ڈالیں۔ جیسا کہ مولا حدیث شریف ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بڑا اچھا ایک عنوان چھیڑا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں، من رکبہا نجا، جس نے اس میں سواری کی اس نے نجات پائی، ومن تخلف عنہا ہلک، اور جس نے اس کی خلاف ورزی کی اور اسے دوری اختیار کی وہ ہلاک ہوا۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کو کشتی نوح کی طرح قرار دیا ہے۔ کشتی نوح کون سی کشتی ہے؟ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا اور بڑا حصہ دنیا کا غرق آب ہونے لگا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے آپ نے کشتی تعمیر فرمائی، کشتی بنائی، اور اس کشتی میں جتنے سوار ہوئے وہی نجات پائے، اور جنہوں نے اس کشتی سے دوری اختیار کی وہ ہلاک ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے اسی کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری جو اہل بیت اطہار بھی مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت اطہار بھی کشتی نوح کی طرح ہیں، جو ان پہ سوار ہوا یعنی جو ان سے محبت کی وہ اس نے نجات پائی، جو ان سے دور رہا وہ ہلاک ہوا۔ کشتی نوح میں جو سوار نہیں ہوئے تھے انہوں نے اپنی جان گنوائی ہے، اور بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں سوار نہیں ہوتا اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ تو محترم ناظرین کرام، اس حوالے سے مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کشتی نوح میں سوار ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، کشتی اہل بیت میں سوار ہونا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان بھی یہی ہے کہ یہ سفینہ نجات ہے، یہ نجات پانے والی کشتی ہے۔ اور نجات پانے والی کشتی کیا ہے؟ تذکرہ مولائے کائنات، یعنی حضور مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا، اہل بیت اطہار سے محبت رکھنا اور ان کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، یہ دراصل اہل بیت کی کشتی نجات میں سوار ہونا ہے، اور جس نے کشتی میں سواری کر لی وہ نجات پا گیا۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ بھی اس حوالے سے ہم کو ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی، میرے ساتھ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں تم ہوں گے، فاطمہ ہوں گی اور حسنین ہوں گے، حسن اور حسین ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر، استفسار پر قربان جائیں۔ دیکھیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر منزل پر اپنی امت کی فکر ہے، وہ فرش زمین پر ہیں تو امت کی فکر فرماتے ہیں، عرش بریم پر ہیں تو امت کی فکر فرماتے ہیں، اور اسی کی نیابت دیکھیں کہ مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آقا علیہ السلام کو ہر منزل پر امت کی فکر ہے، تو وہیں مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر منزل پر اپنے چاہنے والے اپنے غلاموں کی فکر ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ علی، سب سے پہلے جنت میں ہم جائیں گے، تو عرض گزار ہوتے ہیں حضور پھر ہمارے چاہنے والوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے چاہنے والے، ہم جنت میں چلے جائیں گے تو ہمارے چاہنے والے کہاں ہوں گے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی، جنت میں پہلے ہم جائیں گے اور ہمارے چاہنے والے ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ تو کشتی نوح کی طرح جو مثال آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ اس طرح سے پوری ہوگی کہ جو کشتی نوح علیہ السلام میں سوار ہوا اس نے اس کشتی کی منزل کوہ جودی پر اس کو اترنا نصیب ہوا، اس نے غرق ہونے، اس نے پانی میں ڈوبنے سے نجات پائی،
کیا بات. اور پانی سے گزر کر کوہ جودی پہاڑ تک پہنچ کر پھر سے زمین پر اترنا ان کو نصیب ہوا. اور اہل بیت اطہار کی محبت کو سفینہ نجات یا کشتی نوح کی طرح اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ ان سے محبت رکھنے والے بھی جب نبی پاک علیہ السلام مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا حسن مجتبیٰ، مولا حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی محبت دل میں رکھتے ہیں تو کل روز قیامت انہی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے دو پل صراط پر سے گزرتے ہوئے یہ جب منزل مقصود تک پہنچیں گے تو جنت میں ان نفوس قدسیہ کے ساتھ جنت میں داخل ہو جانے کی سعادتیں حاصل ہوں گی. کشتی نوح میں سوار ہونے والوں کو پانی میں ڈوبنے سے نجات ملی اور منزل تک یہ پہنچ گئے، اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو پل صراط پر سے حفاظت ہوگی اور بآسانی حفاظت کے ساتھ یہ پل صراط پر سے گزرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی آپ کی یہی بات پہ میں یہی اشارہ کرنا چاہوں گا، کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے. سبحان اللہ. کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے. ماں جس کی آمنہ ہے تو بیٹی بطول ہے. ماں جس کی آمنہ ہے تو بیٹی بطول ہے. جنت حسن حسین کا صدقہ قبول ہے. جنت حسن حسین کا صدقہ قبول ہے. بخشش علی کے بغیر ملے یہ تیری بھول ہے. بخشش علی کے بغیر ملے یہ تیری بھول ہے. آئیے مفتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. جیسا کہ مفتی صاحب نے اس بات پر روشنی ڈالی تھی، انشاءاللہ ہم بھی چاہیں گے کہ آپ بھی اس بات پر کچھ لمحات بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ابھی آپ نے آج کے مضمون کے متعلق سماعت کیا اور ہماری اس محفل کا نام بھی رکھا گیا سفینہ نجات، ذکر مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ. اگر حدیث مبارکہ کا ایک بڑا حصہ ابھی آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ مولانا سے سماعت کر لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کو اگر آج کی اس محفل سے ہم کچھ تعارف لیں تو کیونکہ ایک میسج بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ہمارے ناظرین تک اور سامعین تک پہنچائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کی ذات بابرکت سے ہمارے قلوب کو استفادے کا موقع ملے، اور ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے بار بار ہمارے اسلاف کا تذکرہ کیا کریں تاکہ ان کی زبانوں پر ہمارے بزرگوں کا ذکر اور ہمارے اسلاف کا ذکر ہو، اور اس ذکر کا صدقہ کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت ان کے ذکر کی برکت سے ان کے اندر بھی اپنے رحمتوں کی اور اپنی خاص عنایتوں کا نزول فرمائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ کے بارے میں اگر ہم تلاش کرتے جائیں تو بات صرف اتنی ہے کہ آپ جس مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ پر نظر ڈالیں تو آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نرالی نظر آئے گی. آپ اگر بچوں کے طور پر حضرت علی کی ذات طیبہ کو دیکھیں تو ولادت کا وہ موقع جو آپ کی زندگی مبارکہ پر دیکھیں تو سب کوئی اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو کس کس جگہوں کا نظارہ ان کی آنکھوں پر ہوتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کریں تو وہ جب دنیا میں آ کر آنکھیں کھولتے ہیں تو ان کے آنکھوں کے سامنے جو نظارہ ہوتا ہے وہ نظارہ کعبۃ اللہ کا ہوتا ہے، جس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، اور جو دنیا میں تشریف لائے اور جس کی پہلی نظر ہی ہو، اور وہ نظر بھی کس جگہ پر، جس جگہ کے دیکھنے کے لیے بڑی بڑی صفیں ٹھہری ہوئی ہیں کہ ایک نظر مل جائے. علماء نے جیسے فرمایا کعبۃ اللہ کو ایک نظر دیکھتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال. پھر آگے بڑھتے ہوئے اور دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے لیے اگر آگے بڑھیں تو حضور کا دامن نظر آئے گا کہ کس کے گود میں بڑے ہو رہے ہیں، کس کی پرورش پا رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات طیبہ ہمارے سامنے ہوگی. کچھ اور آگے بڑھیں تو یہ اسباق ہم ہمارے آنے والی نسلوں کے سامنے رکھیں. یہ باتیں بہت ضروری ہیں کہ کائنات کے وہ شخصیت کا تذکرہ ہو جس کے کمالات میں اگر شجاعت کی بات کی جائے تو خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی کمال کی شجاعت رکھنے والے. میدان جنگ میں اگر چلے جائیں تو کئی واقعات ہمارے سامنے، لیکن ہر زبان پر جس واقعے کا تذکرہ ملتا ہے وہ واقعہ ہے واقعہ کربلا،
جس جنگ کی طرف اگر نظر اٹھا کر دیکھیں تو جد و جہد کی ایک بڑے ساز و سامان کی صفیں نظر آئیں گی، لیکن آگے بڑھتے بڑھتے کامیابی کے لیے جس شخصیت پر نظر ٹھہرے گی وہ شخصیت کوئی اور نہیں، انتخاب مصطفیٰ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے کہ جنگ میں تیر و تلوار تو اپنی جگہ ہے، لیکن اگر کئی لوگوں سے نہ اٹھایا جانے والا دروازہ سارے زور مل کر اس دروازے کو ہلا نہ سکیں اور ایک بازو سے اس خیبر کے دروازے کو اکھاڑنے والی ذات کوئی ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اسی طرح آگے بڑھیں تو سفینہ نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ اہل بیت عظام کی محبت بھی ہے۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں تو ہمارے پاس عرف عام میں ایک لفظ ہے پنجتن پاک، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبی اور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح نبی پاک کی ذات طیبہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، یہ تمام نفوس قدسیہ جن کا کمال یہ ہے کہ امت پر یہ لازم ہے کہ ان کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیا جائے۔ جیسے ابھی مفتی صاحب نے اسے آپ نے سماعت کیا کہ اگر ان کی محبت سے دل خالی ہو گئے تو پھر کوئی اللہ رب العزت کی نعمتوں سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ اب اس کی دلیل کس کو بنائیں تو پھر نبی پاک کا یہ فرمان ہمارے لیے کافی ہے کہ آخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو عظیم ترین چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دو عظیم ترین چیزیں ہیں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی ہے کتاب اللہ، اللہ کا کلام، اور دوسری حضور نے فرمایا میری اطرت۔ اب صحابہ کرام یہ حدیث مبارکہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے زبان مصطفیٰ سے سن رہے تھے ہوں گے، ان کے سامنے اہل بیت عظام کا کیا مرتبہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے ہم اس مضمون کو ممکن ہے کہ آگے بات کریں گے، میں بڑا جلد اس کو عرض کر رہا ہوں، نبی پاک نے جب غدیر خم کے مقام پر حضرت علی کی شان اور حضرت علی کے مرتبے کے لیے تمام صحابہ کے سامنے فرمایا تھا وہ عظیم جملے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جملے کو سننے کے بعد احادیث طیبہ میں فرمایا جاتا ہے کہ جب وہ بزم ختم ہوئی تو حضرت علی حضرت عمر فاروق ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے علی مبارک ہو، آقا نے تمہیں مولا کے لفظ سے پکارا ہے اور صبح و شام اور قیامت تک ہر مومن اور ہر مومنہ کے لیے تمہاری محبت کو لازم کر دیا گیا۔ اب بات صرف اتنی ہے، سفینہ نجات کیوں؟ جن کی محبت دل میں بٹھانے کو لازم کر دیا گیا ہو، اس کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی۔ اب کامیابی کس بات کا نام ہوگا؟ دنیاوی زندگی کو گزار دینے کو کامیابی نہیں کہتے، کامیابی کا نام ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا۔ اور جس ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا، جیسے سب جانتے ہیں کہ نبی پاک نے خیبر کی جنگ کے موقع پہ صحابہ کے درمیان فرمایا تھا کہ کل میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں اللہ رب العزت ان کے ہاتھ سے خیبر کی فتح یابی عطا فرمائیں گے۔ اب ہر صحابی، اب بعض احادیث طیبہ میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ نبی پاک نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے۔ اب محبت کی ضمانت کس کی زبان سے دلوائی جا رہی ہے؟ لفظ بڑا عام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت جس کے دل میں ہوگی، اگلا دن جب آیا تو ہر صحابی رسول کا یہ خیال تھا اور ہر کوئی گردنیں اپنی اونچی کر رہے تھے کہ شاید یہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آئے گا، لیکن یہ نعمت عطا کی گئی کسی اور کو نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی گئی۔ اور حضور پاک نے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے کہ یہ جھنڈا انہیں عطا کیا جائے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر رہے ہیں، اور ساتھ میں فرمایا گیا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت فرمایا کرتے ہیں۔ تو معزز ناظرین اور عزیز سامعین اعظام، گفتگو کا مقصد اتنا کہ سفینہ نجات بڑا اہم ترین لفظ ہے کہ وہ نجات دنیا بھی ہے اور نجات اخرویہ بھی ہے، کہ اگر راستہ ہدایت کی طرف جانا ہے تو پھر سفینہ نجات اہل بیت عظام کو بنانا پڑے گا۔ آخرت کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی چاہتے ہیں تو پھر یہ لازم ہے کہ نجات کا ذریعہ ان نفوس قدسیہ کو بنانا پڑے گا۔ حضرت مولائے کائنات کی محبت سے بھی دل کو منور کرنا پڑے گا، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت سے
سے بھی دل کو بارونق اور بامنور کرنا پڑے گا، اسی طرح امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت سے بھی ہم کو اپنے دلوں کو منور کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ممکن نہیں کہ کامیابی مل جائے۔ سبحان اللہ، جیسا کہ آپ نے خیبر کی بات کی تھی تو اس کے لیے میں یہی اشارہ کرنا چاہوں گا، سورج علی کا ہے تو ستارہ علی کا ہے، سبحان اللہ، سورج علی کا ہے تو ستارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھو تو نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھو نظارہ علی کا ہے، منزل میری ہے مشکل کنارہ علی کا ہے، واہ منزل میری ہے مشکل کنارہ علی کا ہے، خیبر اکھاڑنے والا وہ جذبہ علی کا واہ واہ، سبحان خیبر اللہ، اکھاڑنے والا وہ جذبہ علی کا ہے، علی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، بے شک، علی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، علی کا بزق چہرے بگاڑ دیتا ہے، واہ واہ علی کا بزق چہرے بگاڑ دیتا ہے، بے شک، علی کے ذکر کو ادنا نہ اے سمجھ نزدی، علی کے ذکر کو تو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب کی جانب بڑھوں گا کہ مولا کائنات کو علی کو پیر کہنا کیسا، مولا کائنات کو پیر کے لقب سے پیر بول کر پیر و مرشد کہا کرتے ہیں، تو وہ کہنا کیسا رہے گا مولا کائنات کو؟ بسم اللہ، جیسا کہ آیت بھی ہے کہ قرآن شریف میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آپ بھی اس آیت کریمہ کے ساتھ ساتھ مولا کائنات کے اوپر بھی یقیناً اس عنوان سے ہم گفتگو کریں گے کہ دیکھیں کہ لفظ پیر جو ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ راہ دکھانے والا، پیر، راستہ دکھانے والے کو پیر کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے مرشد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جو رشد و ہدایت کے فریضے کو انجام دے، جو لوگوں کو راستہ دکھائے، اس کو عرف عام میں پیر کہا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ اصطلاحی طور پر، خانقاہی طور پر، عمومی طور پر وہاں ہوتا ہے جہاں پر جب کوئی ارادت رکھنے والا کسی شیخ سے شرف بیعت حاصل کرتا ہے تو شرف بیعت حاصل کرنے والے کو مرید کہتے ہیں، چونکہ اس نے ارادہ کیا، ارادہ کرنے سے مرید کہلاتا ہے۔ سبحان، اور جس شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی سعادتیں حاصل کی گئی اس کو پیر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو یعنی مرید کو، سالک کو راستہ دکھانے والا ہے۔ اب رہی بات کہ حضور مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیر کہنا، جیسے کہ ابھی ہمارے پروگرام ہی میں ہمارے مداح رسول نے منقبت پیش فرمائی حضور مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ علی کے جیسا پھر کوئی زمانے میں پیر ہو تو بتائیں۔ یقیناً علی سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں ہو سکتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے پیر ہیں وہ سب علی کے تصدق پیر ہیں۔ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء کا سردار بتایا گیا۔ بالکل یقیناً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الاولیاء ہیں، امام الاولیاء ہیں، اولیاء کے سردار ہونے کی شرف سعادت آپ کو حاصل ہے، بلکہ آپ کو اس بات کے اس اعلان کی اجازت عطا فرمائی گئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا قدمی ہذہ علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یقیناً حضور غوث پاک کے بعد دنیا ولایت میں جتنوں کو ولایت ملتی ہے یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ غوث پاک کو ولایت کس کی مرضی سے ملی ہے، اگر اس بات پر نظر ڈالیں کہ سید الاولیاء کو سید الاولیاء کس نے بنایا ہے، غوث الورا کو غوث الورا کے منصب پر کس نے چڑھایا بٹھایا ہے، غوث الورا کا منصب کس کے تصدق ملا ہے، تو اگر اس بات پر آپ نظر ڈالیں تو اس موقع پر آپ کو حضور مولائے کائنات کی مبارک ذات نظر آئے گی کہ نسبت علی کی نسبت نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان اور نسبت عطا فرمائی ہے، یہ شان اور شرف عطا فرمائی ہے۔ اور جیسا کہ حضور غوث پاک کی عظمتوں کے ہم قائل ہیں بلکہ واقف ہیں، تو وہیں پر آپ کی خصوصیات میں یہ بات شامل ہے کہ آپ نجیب الطرفین ہیں۔ اور نجیب الطرفین کسے کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے ابتدا میں پروگرام کی ابتدا میں اس پر بات کی کہ نجیب الطرفین انہیں کہا جاتا ہے جن کا رشتہ دونوں طرف سے مولا علی تک پہنچے، نبی کریم تک پہنچے۔ سبحان اللہ۔ تو جو رشتہ نبی سے علی سے ہو کر پہنچتا ہے وہ رشتہ شرف اور بزرگی عطا کرتا ہے، اور پھر جب دونوں طرف سے رشتے نبی اور علی سے جڑ جائیں تو پھر وہاں پر نور علی نور کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ چیز حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ بتایا گیا کہ آپ کو جو یہ شرف عطا کیا گیا کہ قدمی ہذہ علی رقبت کل ولی اللہ، کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔
تو جب یہ اعلان ہوا تو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ ہم جنہیں بزرگ کہتے ہیں، ہم جنہیں ولی کہتے ہیں، تو عام طور پر عوام میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی یہ تو ولی ہیں، ان کی بات دلیل کیسے ہوگی؟ آپ کسی عالم کی بات، کوئی کتاب کی بات بطور دلیل پیش کریں۔ میں آپ کی بات بتاتا چلوں کہ ولایت جس کو ملتی ہے تو اس کو ولایت بعد میں ملتی ہے، پہلے شریعت کا اسے عالم بنایا جاتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی منصب ولایت کو پالے اور شریعت کے احکام سے نابلد رہے، کوئی شریعت کا عالم نہ ہو اور وہ طریقت کا شیخ بن جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب ہم کسی شیخ کی، کسی بزرگ کی بات بطور دلیل پیش کرتے ہیں تو سامعین کو چاہیے کہ اس یقین کے ساتھ سنیں کہ ان کی بات ان کی مرضی کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ شریعت مطہرہ میں دلیل کا درجہ رکھتی ہے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور غوث پاک کی یہ ارشاد کے بعد اللہ رب العزت ان بزرگوں نے بیان فرمایا ہے اپنی سیرت اور اپنی تاریخ کی کتابوں میں کہ یہ بات اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے جو اکابر اولیاء گزر چکے ہیں ان تک بھی پہنچائی، سب نے ان کی بات کو قبول اور پسند فرمایا۔ اور یہاں پر ایک سوال بھی اٹھا گیا کہ تمام اولیاء پر غوث پاک کو کس وجہ سے درجہ اور فضیلت بخشی گئی؟ تو جواب یہی دیا گیا کہ اور بھی جو حضور غوث پاک سے پہلے اولیاء گزرے ہیں یہ بھی بڑے بڑے درجے کے بزرگ گزرے ہیں، جیسے کہ بایزید بستامی علیہ رحمہ ہیں، سید الطائفہ جنید بغدادی علیہ رحمہ ہیں، یہ بھی بڑے بڑے مرتبوں پر ان کو فائز فرمایا گیا ہے۔ تو پھر ان کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا کہ ان کو یہ اعلان کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ یہ اعلان کریں کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ سید الطائفہ ہیں جنید بغدادی، انہوں نے اعلان نہیں کیا، بایزید بستامی نے اعلان نہیں فرمایا، اور جیسے حضرت معرف کرخی نے اعلان نہیں فرمایا۔ یہ اعلان کرنے کا حق حضور غوث پاک کو ملا تو کیوں ملا؟ تو اس متعلق جواب ہی دیا گیا کہ بتایا گیا کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، جو بزرگوں کو کشف کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں جنید بغدادی ہو کہ بایزید بستامی ہو، ان کو ہم نے ضرور اپنی درجوں بلند فرمایا اپنی قربتوں میں، لیکن عبد القادر جیلانی کو ہم نے یہ شرف اور اعزاز بخشا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا بھی محبوب ہے، ہمارے محبوب کا بھی محبوب ہے۔ محبت ایک درجہ تھی تو بایزید بنے، جنید بغدادی بنے، اور جو محبت نے دگنا پن اختیار کر لیا، محبوب بھی ہو گئے، محبوب کے محبوب بھی ہو گئے، تو پھر وہ عبد القادر جیلانی کو قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ کا ہونے اعلان کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اور یہ اعلان اور یہ نسبت کہ محبوب کے بھی محبوب ہیں کیوں حاصل ہوئی؟ اس لیے کہ آپ علی کی نسل میں سے آئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی نسل پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی ہے، تو علی کی نسبت نے غوث الورا کو نبی کا محبوب بنایا ہے، اور نبی کی محبت نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں وہ درجہ آپ کو عطا کیا کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ یہ ولایت کا سلسلہ یعنی عطا کردہ ہوتا ہے یا محنت کر کر ولی بنتے ہیں؟ اس متعلق بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ ولایت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ولایت وہبی ہوتی ہے، اور ایک ولایت عطائی ہوتی ہے، اور ایک ولایت کسبی ہوتی ہے۔ ولایت کسبی کیا ہوتی ہے؟ ولایت کسبی کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے اپنی پرواز، اپنی اڑان، اپنی طاقت کے مطابق ایک درجے ولایت کو پا لیتا ہے۔ یہ اس کو عبادت و ریاضت یا پھر دین کی کام، شریعت کے احکام کو جاننا اور لوگوں تک دین کے کام کو پہنچانا، ان پر ہونے والی محنتوں کی برکت سے بھی ولایت حاصل ہوتی ہے۔ ایسی ولایت کو ولایت کسبی کہا جاتا ہے۔ دوسری جو قسم ہوتی ہے وہ ولایت عطائی ہوتی ہے۔ یہ محنت کے ساتھ ساتھ جب پیران کبار کی توجہ ہوتی ہے اور ان کی دربار سے نوازشات ہوتی ہیں، اور نوازشات پر جو ولایت حاصل ہوتی ہے اس ولایت کو ولایت عطائی کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم یہ جو سلسلہ دیکھتے ہیں کہ غوث پاک بتایا گیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کے حوالے سے کہ جس کسی کو ولایت ملنی ہے تو وہ ولایت کے لیے حضور غوث پاک مولا کائنات کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب حضور غوث پاک کی سفارش ہوتی ہے اور مولا کائنات کی بارگاہ ہوتی ہے اور حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہیں، تو پھر وہ ولایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر استقامت کے ساتھ، آپ کی ولایت کے مہر کے ساتھ
جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچائی جاتی ہے تو آقا علیہ السلام جب اس پر رضامندی ظاہر کرتے ہیں تب جا کر کسی کو ولایت حاصل ہوتی ہے۔ اسی کے حوالے سے تیسری جو بڑی قسم ہے جس کو ولایت وہبی کہا جاتا ہے، یہ ولایت محنت کی برکت سے نہیں یا کسی کی نظر عنایت کی برکت سے نہیں، بلکہ مولا کریم اپنے کرم سے نبی پاک علیہ السلام کی مرضی سے روز ازل ہی جن کو ولایت کے لیے چن لیتا ہے، اس ولایت کو ولایت وہبی کہا جاتا ہے۔ وہبی، جیسے کہ جی ہاں، جیسے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیدا ہوئے ولایت کے ساتھ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو یہ ولایت محنت کر کے نہیں پائے، ان کو دنیا میں آنے کے بعد کسی کی عنایتوں کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ عالم ارواح میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے ساتھ اللہ رب العزت نے انتخاب فرما لیا اور یہ دنیا میں پیدا ہی ولی بن کر ہوئے۔ ایسے امام احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ ہوں، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو، سرکار نقشبند و سہرورد ہوں، یا اولیاء کبار جو ہیں یہ جو پیدائش کے وقت سے ہی ولی ہیں، یہ ولایت وہبی کے حامل ہیں۔ تو الغرض پیر کے حوالے سے اپنی بات کو بالکل مختصر سا کلمات میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ کہ یہ بات مسلمہ کہ ولیوں کی سرداری غوث پاک کو حاصل ہے، لیکن ولایت کا قلمدان مولائے کائنات کے پاس ہے۔ کیا حضرت علی جس کو ولایت کے لیے چن لیتے ہیں وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت کے ذریعے دنیا میں ولایت کے منصب پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے علی ولی ہی نہیں، علی پیر ہی نہیں، بلکہ سب پیروں کا اگر کوئی پیر ہے تو ولی کریم علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو یہی، اور آپ دیکھیں بھی ولایت کے اور پیروں کے جتنے سلسلے چلے ہیں یہ سب علی مرتضیٰ سے ہو کر چلے ہیں، سبحان اللہ، وہ سلسلے قادریہ ہو، سلسلے رفاعیہ ہو، سلسلے چشتیہ ہو، سلسلے شاذلیہ ہو، سلسلے سہروردیہ ہوں، یہ تمام سلاسل حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو کر آتے ہیں۔ ایک سلسلہ سلسلہ نقشبندیہ ہے کہ جس کو چلنے میں اگرچہ کہ یہ سلسلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا ہے، لیکن اس سلسلے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلسلہ نقشبندیہ کے اکابرین کی وساطت سے ایک ذریعے سے فیضان اس میں بھی مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے مفتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، جیسا کہ مولائے کائنات کا تذکرہ چل رہا ہے، پیر و مرشد کا سلسلہ، لیکن میں اس سے ہٹ کر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسا یہ دنیا کے تعلق سے، جیسا یہ تو دینی معاملہ ہے، دنیا کے اعتبار سے آپ مولائے کائنات کیا مطلب اپنی جسم کی تیاری کیسا کرتے تھے؟ کیا آپ پہلوان تھے، کشتی تیاری کرتے تھے؟ مطلب جنگوں کے لیے بھی جنگیں کرے ہیں آپ نے، تو اس کے مطابق کیسا آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا توجہ دہانی دلانے والا سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں تو کئی ایسے مقامات نظر آئیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گھڑ سواری میں بڑی مہارت رکھنے والی تھی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کی زور پر اسلام پھیلایا گیا، اب تو ایسا بھی تو الحمدللہ نہیں ہے۔ نہیں، تلوار کی زور اور یہ الفاظ جن کے پاس استعمال ہیں ان کے پاس سب سے بنیادی وجوہات جو ہیں وہ ہے اسلامی تعلیمات سے دوری۔ کیا بات؟ اور کسی کی زبان پر اگر یہ جملہ آ رہا ہے تو آنے کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں، ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اگر کوئی ہمارے ملک کے بارے میں اس لفظ کے ساتھ کہے تو ہمارے ملک میں اس دین کو آگے بڑھانے میں جس بزرگ کا نام لیا جاتا ہے ان کو لوگ پکارتے ہی غریب نواز ہیں، کیا بات؟ غریبوں کو دینے والے۔ سبحان اللہ۔ ایک لفظ عام خیال سے پوچھتے چلیں کہ جس کو پورا علاقہ غریبوں کو نوازنے والا کہتا ہو، اس ذات کے ہاتھ میں تصور کر کے دیکھیں کہ غریبوں کو نوازنے والا تلوار کے ساتھ ہوگا یا بغیر تلوار کے ہوگا۔ اللہ، کیا بات؟ ان کی آمد جب اس ملک میں ہوئی، ہم جنہیں ہند الولی کہتے ہیں، بے شک۔ اور آج اسلام کا اس بے پناہ اور عظیم ترین دور دور تک پھیلا ہوا ہم دائرہ دیکھتے ہیں، تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ذکر کیا جائے۔ اور کس ہندوستان کی ہم بات کر رہے ہیں؟ یہ وہ ہندوستان جو آج نقشے پہ نظر آتا ہے؟ نہیں، یہ اس زمانے کا ہندوستان ہے جس میں کئی ممالک خود بخود شامل تھے، بعد میں الگ ہوتے گئے، کئی ممالک کو ہمارے پاس احاطہ سامنے ہوگا۔ اب اس لفظ کو رکھتے ہوئے خیال کریں تو پھر ان کے دربار سے وابستہ ہونے والے اس زمانے کے لوگوں نے کبھی نہیں کہا
ہر کوئی ان کو غریب نواز کہتا رہا تو ہم خود اپنے آپ سے سوال کریں تو ذہن بھی قبول نہیں کرے گا جس کو لوگ یہ کہتے ہوں کہ غریبوں کو دینے والا، اور جس کی اپنی خود کی کیفیت یہ ہے کہ پیون والا لباس ہے، خود اپنی غربت والی کیفیت ہے، اور ہر کوئی ان کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ غریبوں کو نوازنے والے ہیں۔ تو بعض الفاظ ہمارے یہاں صرف اس لیے چل پڑے ہیں جن کا ہمارے درمیان لا علمی کی وجہ سے آگے بڑھنا ہے۔ جیسے میں نے ایک موقع پر آپ سے عرض بھی کیا کہ ہم اس پروگرام کو جو پیش کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارا مقاصد کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو جانیں۔